الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I welcome all of you with the Islamic greeting. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. اٹ از سچ اے پاورفل ٹاپک کہ زندگی بھر آپ کو یہ چیز ہیلپ کرے گی تھرو آؤٹ یور لائف، چاہے وہ جاب ہو، ریلیشن شپ ہو، یونیورسٹی لائف ہو، اسٹوڈنٹ لائف ہو، ویئر ایور یو آر. اور اس کا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس. آپ سب کے ہاتھ میں ایک ورک شیٹ ہے. آئی ایکسپیکٹ کہ آپ یہ ورک شیٹ انشاءاللہ 5 منٹس میں فل کریں گے. ابھی میں آپ کو ٹائم دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین بھی کرتا ہوں اس ورک شیٹ کے بارے میں، اور ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. کبھی کسی نے سنا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں؟ کوئی ایکسپلین کرے گا یہاں پہ؟ ایموشنل انٹیلیجنس کا سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ اور اس کی ریلیونس 21 سینچری میں اتنی زیادہ کیوں ہے؟ جی، آپ نے آئی کیو کا تو سنا ہے نا، اس کا آئی کیو اتنا ہے، بٹ ای کیو کا بڑا کم سنا ہوگا آپ نے، ایموشنل کوشنٹ. تو کسی نے نہیں کبھی ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں سنا؟ اوکے. بیسیکلی اس کی ہسٹری یہ ہے کہ دیر واز اے سائیکالوجسٹ ہاورڈ گارڈنر، جس نے 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس ڈیفائن کی. کون کون سی میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ ہر انسان میں ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائپ آف انٹیلیجنس ہو یا ان کا کمبینیشن ہو. وہ 9 ٹائپس کیا ہیں؟ نمبر 1 نیچرلسٹ. کچھ لوگ نیچرلسٹ ہوتے ہیں جو نیچر کو آبزرو کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور انہیں چیزیں سمجھ بھی تب آتی ہیں جب نیچر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے چیزوں کو. نمبر 2 اسپیشل. اسپیشل وہ ہیں جو، جیسے کچھ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں راستے ڈھونڈنے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بار انہیں کہیں لے جاؤ نا، انہیں وہ راستہ حفظ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اسلام آباد گئے، وہاں پہ فلانے کا گھر F10-3 میں تھا، انہیں ایگزیکٹ وہ چیز یاد ہو جائے گی، کیونکہ ان کی ڈائریکشنل سینس بہت ہی زبردست ہوتی ہے. کچھ کی یہ ہوتی ہے. پھر کچھ کا میوزیکل ہے، اکارڈنگ ٹو ہم، کہ کچھ لوگ کو میوزک اور میوزک ٹون سے بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. جیسے بچوں کو رائم سکھاتے ہیں، نرسری کے بچوں کو، ٹھیک ہے، پلے گروپ کے بچوں کو. لاجیکل ریزننگ. کچھ لوگ کو بات تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک انہیں ہر چیز کی ریزن نہ دو. ہر چیز کی انہیں لاجک چاہیے، انہیں پروف چاہیے، انہیں اسٹیٹسٹکس چاہیے، انہیں فیکٹس اینڈ فگرس چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ اکانومسٹ بنتے ہیں، اکاؤنٹس میں جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. انٹرپرسنل. کچھ لوگ کو بات تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ ان کے ساتھ بہت انٹرپرسنل سکلز شو نہ کرو، یعنی کہ ان کو اپریشیٹ کرو، ان کا ہاتھ ملاؤ، جا کے تھپکی دو، وغیرہ وغیرہ. باڈیلی کائنستھیٹک. کچھ لوگ جو ہیں ان کو ایکسرسائزز سے، ایکٹیویٹیز سے چیز سمجھ آتی ہے. سائنس کا کوئی ٹاپک ہے، جب تک آپ انہیں ایکٹ کر کے نہیں دکھائیں گے، جب تک آپ انہیں کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کر کے دکھائیں گے، تب تک انہیں چیز سمجھ نہیں آئے گی، یعنی اپنے باڈی کے ایکشن سے. لنگوسٹک. کچھ لوگ لنگوسٹکس کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور دے نوٹ ایوری سنگل ورڈ دیٹ از بینگ ٹولڈ ٹو دیم، اور وہ ایک ایک ورڈ پہ فوکس کرتے ہیں، ایک ایک ورڈ کو نوٹس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ان ورڈس کے بارے میں. دیز ہیو دا لنگوسٹک ٹائپ آف انٹیلیجنس. اینڈ دین دیر آر انٹراپرسنل. انڈرسٹینڈنگ یور سیلف، وٹ یو فیل اینڈ وٹ یو وانٹ. لاسٹ ٹائپ ہے انٹراپرسنل، کہ وہ ہر چیز کو اپنے مطابق دیکھتے ہیں، اپنی ایگزامپل، اپنی فلم چلانے لگ جاتے ہیں. کوئی ٹاپک چل رہا ہے نا، تو اپنے آپ کو اس ٹاپک میں لے آتے ہیں، اور امیجنیشن میں لے آتے ہیں کہ میں اس سچویشن میں ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. یہ 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس ہیں، بڑی ہیلپ فل ہیں. ایجوکیشن سسٹم ہمارا، اور ہماری جو بکس ڈیزائن ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، او لیول کی، اے لیول کی، یا میٹرک کی بھی آج کل FSC کی، وہ ان ٹائپس آف انٹیلیجنس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ سب کو یہ بھی چاہیے، کچھ کو یہ چیز چاہیے، کچھ کو یہ چیز چاہیے. لیکن ایک اور سائیکالوجسٹ ہارورڈ کا، جس کا نام ہے ڈینیل گولمین، اس نے بک بھی لکھی ایموشنل انٹیلیجنس پہ، اور اس نے کہا کہ ان ساری انٹیلیجنس کی جو ماں ہے، ان کا جو باپ ہے، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اگر آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس ہے تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر چیز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور ہر سچویشن پہ قابو پا سکتے ہیں. اب اسلام بھی ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے، I'll come to it, بٹ ایموشنل انٹیلیجنس کو اس نے کیسے ڈیفائن کیا، I will explain to you. آپ کے ہاتھ میں ایک ورک شیٹ ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں کچھ اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں آپ کو کہ
90% of top performers have high EQ, not IQ. दुनिया में बड़ी यूनिवर्सिटीज, ये जो आईवी लीग्स हैं, आईवी लीग का पता है ना आपको, 5 यूनिवर्सिटीज आती हैं कि कितनी आती हैं आईवी लीग में, उनके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं 90% का हाई EQ है, इमोशनल कोशेंट है, लीडर्स हैं यानी कि, ओके। और फिर एक स्टैटिस्टिक्स है कि EQ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 58% ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस। आजकल जितने भी मल्टीनेशनल्स वाले हैं, जितने भी ये बड़ी फर्म्स हैं, ये EQ देखते हैं, इमोशनल कोशेंट देखते हैं। और मुझे अगर बात करके पता लग सकता है तो वो लोग तो बला हैं, उन्होंने क्या क्या पढ़ा होता है, जो इंटरव्यू लेने बैठे होते हैं, उन्हें विद इन 5 मिनट्स आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पता लग जाएगी, ठीक है। वो आपको जान के गुस्सा चढ़ाएंगे, आपको जान के कोई ऐसा टॉपिक देंगे जो कंट्रोवर्शियल है, आपको जान के एक ऐसी बात थ्रो करेंगे जो आपके व्यूज के बिल्कुल खिलाफ जाती है, और बस 5 मिनट में उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये सिचुएशनल लीडरशिप इसमें है कि नहीं है, और इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं है, ओके। $29,000 people with high EQ make $29,000 more annually than their low EQ counterparts. ये प्रॉपर रिसर्च है कि वो लोग जिनका हाई EQ है वो $29,000 ज्यादा कमाते हैं ईयरली, एनुअली, देन दोज जिनका लो EQ है। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ EQ। इमोशनल कोशेंट की बात हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जितने भी इस वक्त टॉप के लीडर्स हैं इस वक्त, मार्क जुकरबर्ग हो गया, बिल गेट्स हो गया, ठीक है, स्टीव जॉब्स वगैरह, जितने भी, बैरक ओबामा, ठीक है इस्लामिक नहीं है लेकिन लीडर्स तो हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ किया है इन्होंने दुनिया में। दे हैव अ वेरी हाई EQ, नॉट IQ, दे हैव अ हाई EQ। अब आपके हाथ में जो वर्कशीट है, लेट्स कम टू इट। देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 चीजें उन्होंने जज करवाई हैं आपसे। नंबर 1, इमोशनल अवेयरनेस, कि हाउ इमोशनल, हाउ सेंसिटिव यू आर, आपको क्या अवेयरनेस भी है इमोशंस की। नंबर 2, इमोशनल मैनेजमेंट, आपकी इमोशनल मैनेजमेंट कैसी है। नंबर 3, सोशल इमोशनल अवेयरनेस, दैट हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड यू, क्या आपको ये एहसास है कि आपके इमोशंस की वजह से दूसरों को फर्क पड़ता है। नंबर 4, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर एवर यू विल गो, रिलेशनशिप तो बनाना है, ऑफिस में रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, अकेले तो नहीं रह सकते, घर में है रिलेशनशिप बनाना है, स्कूल में जाएंगे आपको बच्चों के साथ घुलना मिलना है, रिलेशनशिप बनाना है, क्लास में आएंगे आपको घुलना मिलना है। ये 4 चीजें आप शाबाश फिल कर दें 5 मिनट्स में, जल्दी से, ऑनेस्टली, जो आपको लगता है। 0 का मतलब है कि नेवर, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, और 1 का मतलब है रेयरली, 2 का मतलब है समटाइम्स, 3 का मतलब है ऑफ्टन, और 4 का मतलब है ऑलवेज। मिसाल के तौर पे इमोशनल अवेयरनेस में पहली ऑप्शन है, My feelings are clear to me and at any given moment. अगर मैं अपनी बात करूं तो sometimes not that clear, कभी कभी yes very clear, लेकिन कभी कभी मुझे भी नहीं पता लगता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। Emotions play an important part in my life, 0 to 4. My moods impact the people around me. Yes, बहुत से लोग सिर्फ चेहरा देखकर पहचान लेते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, और वो इम्पैक्ट करता है उन्हें। अच्छा, ये स्पेशली तब ट्रू है जब आप मदर हैं, फादर हैं, या आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके साथ लोग अटैच्ड हैं। अगर आप मदर हैं, आपके साथ बच्चे अटैच्ड हैं, और आपका मूड खराब है, तो जाहिर है बच्चों पे फर्क पड़ेगा, उन पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारा आप फिल कर दें। फिर इमोशनल मैनेजमेंट आ जाती है, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई रिएक्शंस। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के 5 मिनट ले लें, इनको फिल करें। इतनी देर में मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे, आप लोग करते जाएं। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी। हर इंसान को गुस्सा आता है, गुस्सा कर सकता है, बहुत आसान चीज है गुस्सा करना। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पज, एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट ईजी। एरिस्टोटल का कोट है। गुस्सा होना आसान है, लेकिन सही टाइम पे गुस्सा होना, सही अंदाज से गुस्सा होना, सही इंसान पे गुस्सा होना, और सही मकसद के लिए गुस्सा होना, ये आसान नहीं है। ये चीज हर एक में नहीं होती। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता हूं, आप साथ साथ करते जाएं, कि इमोशंस की हमारी लाइफ में बहुत अहमियत है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, और सारे इमोशंस गलत नहीं हैं। Even jealousy is not a negative emotion, but it can become negative. Even
Anger is not a negative emotion, ٹھیک ہے, but they can become negative اگر ہمارے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اگر انہوں نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے تو پھر وہ نیگیٹو ہے, اگر ہم نے انہیں کنٹرول کیا ہوا ہے تو پھر وہ پازیٹیو. بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز جن میں سر فہرست زگ زگلر ہے. زگ زگلر کی آپ کبھی سٹوری جا کر پڑھیں. دنیا کا شاید سب سے زیادہ پازیٹیو انسان تھا وہ 21st سینچری کا زگ زگلر. یعنی کہ اتنے حالات اس کے خراب رہے ہیں, اتنے حالات اس کے خراب رہے ہیں, پھر بھی پازیٹیو رہتا تھا. اس کی اسٹرینتھ ہی تھی یہ کہ بینگ پازیٹیو, ہر وقت پازیٹیو بات کرتا تھا, ہر وقت پازیٹیو بات کرتا تھا. حالانکہ کلیئر تھا کہ ہم ہار رہے ہیں, سچویشن غلط ہے, لیکن پھر بھی پازیٹیو بات, اور اسی چیز کو اس نے اسٹرینتھ بنایا اور اسی چیز کو سیل کرتا تھا. جب اس کی کوئی جاب نہیں لگی, اس کی وائف نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو سیل یور پازیٹیوٹی, تو اس نے کہا گڈ آئیڈیا. تو دین ہی بیکیم ون آف دا بگیسٹ موٹیویشن اسپیکرز آف آل ٹائم. جتنی بھی یہ ٹاپ کی کمپنیز ہیں ان کے موٹیویشنل اسپیکرز میں وہ بندہ ہوتا تھا اور انہیں موٹیویٹ بھی کرتا تھا, ان کے امپلائیز کو ٹرین بھی کرتا تھا. سو یہی فرق ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں میں اور لیس ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں میں, کہ ایموشنز ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ اینڈ میں دیکھیں گے کہ مارک یور ای کیو ٹوٹل. آپ نے اپنی خود مارکنگ کرنی ہے کہ ایموشنل اویئرنیس کا سکور میرا اتنا ہے, ایموشنل مینجمنٹ کا سکور اتنا ہے, سوشل ایموشنل اویئرنیس کا سکور اتنا ہے, اور ریلیشن شپ مینجمنٹ کا سکور میرا اتنا ہے. اس کے بعد بڑی مزے کی نیچے لائنز ہیں کہ یوزنگ یور ای کیو اسٹرینتھ فار یور اسٹرانگیسٹ ای کیو ڈومین, گیو این ایگزامپل آف ہاؤ یو ڈیمونسٹریٹ یور اسٹرینتھ ان یور ڈیلی لائف اور ورک. یہ اگر آپ اس کا آنسر دے دیتے ہیں سوچ کر تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ روزانہ ڈیلی لائف میں آپ اپنے ورک پہ یا ڈیلی لائف میں اپنی ایموشنل اسٹرینتھ کو کیسے شو کرتے ہیں, جو بھی آپ کی ای کیو کی اسٹرینتھ ہے. مثال کے طور پہ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے ایموشنل اویئرنیس, ٹھیک ہے. کسی کی یہ ہوگی, کسی کی ریلیشن شپ مینجمنٹ ہوگی, کسی کی ہو سکتا ہے سوشل ایموشنل اویئرنیس جو ہے یہ زیادہ اسٹرینتھ ہو, تو آپ کو اسکور سے پتہ لگے گا. تو آپ نے دیکھنا آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے. 0 to 24 اسکور اگر آپ کا ہے اس کا مطلب ہے یو نیڈ امپروومنٹ. 25 to 34 کا مطلب ہے افیکٹو فنکشننگ ہے کہ آپ نارمل ہیں, اور 35 to 40 کا مطلب ہے کہ انہینسڈ اسکلز, آپ کے انہینسڈ اسکلز ہیں. لیکن آپ آنیسٹلی کریں گے تو فائدہ ہوگا. پھر افیکٹس آف یور ای کیو اسٹرینتھ, ویکسٹ ای کیو ڈومین کی بات ہوئی ہے اور آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اس کو آپ کیسے ایگزیبٹ کرتے ہیں. پھر امپروونگ یور ای کیو اسٹرینتھ کی بات ہوئی ہے, ہاؤ ٹو امپروو یور ای کیو اسٹرینتھ, واٹ اسٹیپس کین یو ٹیک ٹو اسٹرینتھن یور سیلف ان دیٹ ایریا. سوشل ایموشنل اویئرنیس بڑی اسٹرانگ چیز ہے. اٹ از آل اباؤٹ سینسٹیوٹی, کہ میں کتنا سینسٹیو ہوں اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے. مجھے پتہ ہے کون سی بات کرنی ہے, کون سی بات نہیں کرنی, کس بات کا کیا امپیکٹ ہوگا. اگر آپ کو زندگی میں یہ پتہ ہے نا وین ٹو اسپیک اینڈ وین ٹو بی سائلنٹ, تو بس آدھی زندگی آپ کی سکھ میں ہی گزرے گی. بہت سے لوگوں کو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کب بولنا چاہیے, کب خاموش رہنا چاہیے. بولی جاتے ہیں, اور جب خاموش رہنا چاہیے ہو تب بھی بولی جاتے ہیں, اور جب بولنا چاہیے تب وہ خاموش ہوتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, میرے ساتھ بھی تھا. آپ یقین کریں اگر ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں نا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. فرقہ واریت اور یہ نفرتیں جو پولیٹیکل, آج کل دیکھا آپ نے, نون والے گالیاں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی والے انہیں گالیاں دے رہے ہیں, اور لڑائی ہوتی ہے. بات ہی شروع نیگیٹو پوائنٹ سے ہوتی ہے, بات ہی خامی سے ہوتی ہے شروع, کوئی کسی کو نہیں سراہتا. یہ ساری ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی. کرٹیسزم نہ لے پانا یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ لیک آف ایموشنل انٹیلیجنس ہے آپ میں, کہ آپ کریٹیکل انالیسز نہیں لے پاتے, آپ اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتے. ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ سرکل کو یاد رکھیں. ڈینیل گولمین کے مطابق ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے 5 چیزیں درکار ہیں. نمبر 1 سیلف اویئرنیس, جو میں آپ سے ابھی کروا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, اس کے ایموشنز کیا ہیں, کون سے ایموشنز کس پہ حاوی ہے, تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف آنا. نمبر 2 موٹیویشن. آپ
یہ 5 چیزوں کو یاد رکھیں, اپنی ہر لائف کے ڈیسیجن میں, ہر چیز میں اپلائی کریں, چاہے فٹ بال کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, ٹیم بلڈنگ کر رہے ہیں, کہیں بھی انوالو ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, موٹیویشن. Only you can motivate yourself. Remember this line. The only person who can motivate you is you yourself. شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں اپنے آپ کو, ٹیپ آن یور شولڈر, شاباشی دیں, ٹھیک ہے, اور کہیں کہ تم کر سکتے ہو. یہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. دوسروں کی طرف جو زیادہ دیکھتا ہے موٹیویشن کے لیے, وہ پھر کمزور بن جاتا ہے آہستہ آہستہ. اٹس اوکے, دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں, دوسروں کی طرف دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ میں خود بہت اسٹرینتھ ہے, اور اس کا قرآن سے پروف ہے. قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ نہیں ڈالیں گے اس سے زیادہ بوجھ جتنا آپ سہ سکتے ہیں. تو ٹیک موٹیویشن فرام دس. اپنے آپ کو فوراً موٹیویٹ کریں, اس سرکل میں نہ جانا. یہ آپ کے کنٹرول میں ہے, میں بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے نہیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے, کبھی مجھ پہ مشکل آتی ہے, میں بالکل بیٹھ جاتی ہوں, میں بالکل بیٹھ جاتا ہوں. یہ نیگیٹو چیز ہے, یہ آپ کے اندر کا ساؤنڈ نہیں ہے, یہ روح کی آواز نہیں ہے. روح کی آواز یہی ہے کہ تم کر سکتے ہو اور تم کر سکتی ہو. آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرنا ہے, کھڑا کرنا ہے فوراً سے. اگر آپ نیگیٹو خیالات کو حاوی ہونے دیں گے تو پھر وہی میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا, اسٹرکچرل چین, نیورونز کے کنیکشن بن جائیں گے, اور پھر نیورونز کے جب کنیکشن بن جائیں گے تو آپ ایسی سچویشن میں ہمیشہ نیگیٹو ایکٹ کریں گے, کیونکہ آپ کے برین کو عادت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, کہ میں نے ہمیشہ اس سچویشن میں بیٹھ جانا ہے, میں نے رونے لگ جانا ہے, یا میں نے یہ کرنے لگ جانا ہے, یا میں نے گیو اپ کر دینا. اسی لیے بہت سے لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں سچویشنز میں. تھوڑی سی مصیبت آئی, گیو اپ. تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہوا, اچھا چلو میں نے نہیں کرنا, تم ہی کر لو. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. نہیں تو ایموشنل بات ہے, ایموشنل ڈیسیجن ہے کہ اچھا انہوں نے نہیں کرنا تو پھر میں بھی نہیں کرتی. سو دس از واٹ آئی مین بائی موٹیویشن. ایمپتھی. واٹ از ایمپتھی؟ میں نے لاسٹ کلاس میں ہی بتایا تھا آپ سب کو. اٹ مینس بینگ سینسٹیو ٹورڈز ادرس, دوسروں کا خیال رکھنا, اوکے, ایمپیتھیٹک ہونا. سوشل اسکلز. چوتھی چیز جو چاہیے ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے, اٹ از سوشل اسکلز. واٹ از مینڈ بائی سوشل اسکلز؟ انٹر پرسنل اور انٹرا پرسنل اسکلز. دوسروں سے کیسے بات کرنی ہے, دوسروں کو گریٹ کیسے کرنا ہے, دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ بڑا سینسٹیو ہے. یہاں پہ ایک ایک چیز, چھوٹی چھوٹی چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کسی کے گھر جائیں گی ایز اے بہو, تو ہمارے ہاں بہت چھوٹی چھوٹی چیز نوٹ ہوتی ہے, اور جب آپ داماد بنیں گے کل کو, یا کہیں بھی جائیں گے, لوگ ایک ایک چیز نوٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ججمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایوری تھنگ میٹرز. میں اکثر یوتھ کو بتاتا ہوں کہ ہماری یوتھ میں بڑی کمی ہے سوشل اسکلز کی. سوشل اسکلز کیا ہے؟ آپ کے گھر میں گیسٹ آیا ہے, آپ اسے ٹائم دو, موبائل فون نہ یوز کرتے رہو, ٹھیک ہے. آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو سیل فون نہ یوز کرتے رہو, پراپرلی دیکھو, اس کو ٹائم دو. سوشل اسکلز کیا ہے کہ گیسٹ آیا, گیسٹ کو باہر دروازے تک چھوڑنے جاؤ. سوشل اسکلز یہ بھی ہیں کہ آپ کسی کے گھر گئے اور ٹھہرے ہو, واپسی پہ جاتے ہوئے ایک SMS کرو کہ تھینک یو, جزاک اللہ, آپ نے بہت ہاسپٹیلٹی دکھائی, یہ وہ, اور پہنچ کر پھر میسج کرو. یہ چھوٹے چھوٹے جو اسکلز ہیں, چھوٹے چھوٹے جو مینرز ہیں, اسلام نے سکھائے ہیں. اور حضرت عمر نے اسی لیے کہا تھا کہ کسی کو تم نے پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ یا اس کے ساتھ سفر کرو, کیونکہ سارے آپ کے مینر سامنے آ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے اور سفر کرتے ہوئے. میں نے جتنا بھی سفر کیا ہے لوگوں کے ساتھ, خود بھی اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, لوگوں کو بھی نوٹ کیا ہے, ان کی عادتیں, سب کچھ سامنے آ جاتا ہے سفر کر کے کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ سوشل سکلز ہیں جو ہمارے اندر ہونے چاہیے. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں کہ بیٹا گیسٹ کو باہر تک چھوڑ کر آؤ, ان کو میسج کرو, تھینک یو بولو, ویلکم بولو, وغیرہ وغیرہ. کارپوریٹ سیکٹر کیا ہے؟ یہی ہے نا سارا, ویلکم, سوری, تھینک یو ویری مچ. وہ تو فیک ایک ایکسپریشنز ہیں, پیسے کے لیے کر رہے ہیں نا, لیکن اسلام تو سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے. سیلف ریگولیشن, یہ بہت بڑا اسکل ہے. ہاؤ ٹو ریگولیٹ یور ایموشنز. مثال کے طور پہ ایموشنز کے فزیکل افیکٹس بھی ہیں نا. سیلف ریگولیشن, فزیکل افیکٹس کیا ہوتے ہیں ایموشنز کے, کوئی بتائے گا؟ کسی کو غصہ چڑھتا ہے, اس کا منہ لال ہو جاتا ہے, اس کی پالپیٹیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. فیئر کا کیا ہے فزیکل افیکٹ؟ آپ کو کبھی ڈر لگا ہے؟ ڈر لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پسینہ آ جاتا ہے, آنکھیں جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں, یس, شوق میں آ جاتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے.
یس ٹینشن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کبھی یوں یوں کرنے لگ جاتے ہیں, یس کبھی دانتوں کو کچھ کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی داڑھی پٹنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی ٹانگوں کو بہت زیادہ ہلاتے ہیں انگزائٹی میں, اسٹریس میں, ٹھیک ہے, سر کو بہت ہلاتے ہیں, آنکھوں کو یوں یوں کچھ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ایموشنز آر ریئل, یہ ایک ریئل ورلڈ ہے, اور جتنا آپ اسٹریس میں ہوں گے آپ کے کندھوں میں درد ہوگا, ٹھیک ہے نا, آپ کا اسٹمک, کچھ لوگ کا اسٹمک بہت اپسیٹ ہوتا ہے اسٹریس میں, ایسا ہی ہے نا, ان سے کچھ کھایا نہیں جاتا, ان کا اسٹمک بہت اپسیٹ رہتا ہے. تو ایموشنز آر ریئل اور ان کے ریئل افیکٹس ہیں. دیٹس وائی وی نیڈ اسلام. اس پوائنٹ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام, یہی تو اسلام ہے, ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں اسٹریس ریلیز کے حوالے سے, لا حول ولا قوت الا باللہ از ون آف دا بیسٹ ذکر یو کین ڈو انگزائٹی میں. اور یہ جو ہے معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس, دیز آر ون آف دا بیسٹ اذکار یو کین ڈو, صبح اور شام 3 بار, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اینڈ قل اعوذ برب الناس. تو یہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں, کون ریپیٹ کرے گا؟ نمبر 1, شاباش, سیلف اویئرنیس. مطلب کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا, اپنے آپ کا پتہ ہونا کہ میں کون ہوں, میری اسٹرینتھس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں. مثال کے طور پہ مجھے میرا پتہ ہے کہ انڈر اسٹریس میں کولیپس کر جاتا ہوں کبھی کبھی, آپ کو بھی پتہ ہوگا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ انڈر پریشر جو ہیں وہ انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں لگتی, ان کی ڈیسیژن میکنگ غلط ہو جاتی ہے انڈر پریشر. ایسے لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو جج نہیں کرنا چاہیے اس موقع پہ جب وہ اسٹریس میں ہے, ٹھیک ہے, ان کو جج تب کریں جب وہ نارمل ہے. اور سیکنڈ, موٹیویشن, یو شوڈ بی ایبل ٹو موٹیویٹ یور سیلف. اور کوئی نہیں آئے گا, بتا رہا ہوں آپ کو, ایک ٹائم آئے گا آپ بالکل اکیلے ہوں گے زندگی میں, بالکل اکیلے, صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے اور آپ ہوں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں بالکل اکیلے تھے, جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بالکل اکیلے تھے. کوئی نہیں آئے گا, سارا زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے گا, پھر آپ کی وہ چیز باہر آئے گی جو میں چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں. دین واٹ ایلس؟ ایمپتھی کا کیا مطلب ہے؟ being sensitive to others, yes, thinking about others, feeling about others, جو اس میں ایک سیکشن بھی ہے. 3 اور سوشل سکلز, چھوٹی چھوٹی چیزیں, ٹھیک ہے, دوسروں کے ساتھ انٹرپرسنل سکلز جنہیں ہم کہتے ہیں. بیٹھنے کا طریقہ بہت میٹر کرتا ہے, چلنے کا طریقہ. آپ یہ بیوروکریسی میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے سی ایس ایس میں, تو میں سی ایس ایس اکیڈمیز میں بھی پڑھاتا ہوں, انٹرویو کی تیاری بھی کراتا ہوں. تو ہم اسپیشلی یہ چیز سکھاتے ہیں انہیں کہ آپ جس طرح انٹر ہوں گے نا, دیٹ ول سیٹ ایوری تھنگ فار یو. آپ کی انٹری بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ وہ دور سے آپ کو چل کے آنا پڑتا ہے اس روم میں, اور وہ جج کر لیتے ہیں, انہوں نے سائیکالوجسٹ بھی بٹھایا ہوتا ہے, آپ کی انٹری سے وہ کافی کچھ جج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کے ہینڈ شیک سے, پھر آپ کے بیٹھنے سے, آپ کے ٹانگ کے انداز سے, آپ کے پوسچر کے انداز سے, یہ ساری چیزیں سوشل سکلز میں آتی ہیں. اور پھر لاسٹ سیلف ریگولیشن, کہ آپ اسٹریسفل سچویشنز میں ایموشنز جب حاوی ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہاؤ یو سیلف ریگولیٹ یور سیلف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینگر کو سیلف ریگولیٹ کرنا سکھایا, کہ جب غصے ہو تو کیا کرو, کھڑے ہو جاؤ, پوزیشن چینج کر لو, کروٹ بدل لو, کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, لیٹے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, پانی پی لو, اپنے برین کو کہیں اور انڈلج کرو. یہی چیز سائیکالوجسٹ ڈیزائرز کے بارے میں کہتے ہیں, جو ایڈکٹس ہوتے ہیں نا, جن کو کوئی ایڈکشنز ہوتی ہیں. ادھر بھی دے دیں. مثال کے طور پہ کسی کو ٹریگر ہوا کچھ کرنے کا, ٹھیک ہے, کوئی پکچر دیکھ لی, کوئی تصویر سامنے آ گئی اچانک سے اور ٹریگر ہو گیا. اس کے حوالے سے بیسٹ یہی ٹیکنیک ہے کہ آپ اٹھ جائیں, پوزیشن چینج کر لیں, کھڑے ہو جائیں, وہاں پہ نہ بیٹھے رہیں, پانی پی لیں, اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیں, اور بیسٹ یہ کہ وضو کر لیں, ٹھیک ہے, وضو کر کے نفل پڑھ لیں. تو یہ سارا آپ کے کنٹرول میں, ایوری تھنگ از ان یور کنٹرول. یہ 5 چیزیں ہیں, اوکے. اب میں آپ کو 5 سائنس بتاتا ہوں ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں کے, آپ دیکھیں کہ آپ میں یہ ہیں کہ نہیں ہے. بہت زبردست 5 سائنس ہیں اکارڈنگ ٹو ریسرچ. نمبر 1, ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں, دے ہینڈل کرٹیسزم وداؤٹ ڈینائل, بلیم, ایکسکیوزز اور اینگزائٹی. یہ بہت زبردست چیز ہے, اور اس کی ہم سب میں بہت کمی ہے. ہمیں تھوڑا سا کوئی کرٹیسزم ہو ہم پہ, ہم اس سے دشمنی مول لے لیتے ہیں اگلے سے. اگر وہ باس ہے
اور ہمیں کریکٹ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا پرسنل گرج ہے. اگر وہ ٹیچر ہے، اس نے ہمیں کوئی کہہ دیا کہ تمہاری اسائنمنٹ ٹھیک نہیں تھی، تم دوبارہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو، ہم کہتے ہیں یہ پرسنل گرج ہے اس بندے کا ہم پہ اور یہ ہمیشہ ہمیں ہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا بندہ پروفیشنلی کبھی گرو نہیں کر سکتا. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. جب بھی آپ کہیں جائیں گے ملٹی نیشنلز میں، بڑے انسٹیٹیوٹس میں، وہاں پہ جو سی ای او ہوگا وہ آپ کے پروجیکٹس کو ریجیکٹ کرے گا. لیکن ریجیکٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کا پروجیکٹ کروانا نہیں چاہتا. ریجیکٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہی نیڈس ٹو بی کنونسڈ مور. اسی طرح آپ کے ابو امی کسی چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ایموشنل نہیں ہو جانا اچانک سے، صبر کرنا ہے، خاموش ہو جانا ہے، دوبارہ آنا ہے اچھی تیاری کے ساتھ، بہتر تیاری کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہماری ہیلپ کرتا ہے. اس لیے کرٹیسزم کو ویلکم کریں، لیکن ایسا کرٹیسزم جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جو فضول قسم کا ہے، اس کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. ٹھیک ہے، اسپیشلی سسٹرز میں نے جتنی شکایتیں سنی ہیں، سسٹرز میں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب جوائنٹ فیملی ہوتا ہے تو ساس کی طرف سے بھی بہت کچھ آتا ہے، نندوں کی طرف سے بھی بہت کچھ آتا ہے، تو بلا وجہ وہ سٹریس لے رہی ہوتی ہیں. وہ چیزیں سچ ہی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں سٹریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کرٹیسزم جب سچ ہی نہیں ہے تو اس کو یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیں اور فوکس رہیں، فوکس ہو کے اپنا کام کریں. اپنے بچوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اپنے شوہر کو دیکھیں، فوکس رہیں، اپنے آپ کو بزی کریں کسی پازیٹیو چیز میں، فضول چیزوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں. کسی نے اگر آپ کے بارے میں غلط رائے بنا لی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، اور اف یو نو یور سیلف، اگر سیلف اویئرنیس اچھی ہے تو یو ول ناٹ بی ہارمڈ. آپ کہیں گے اسے کیا پتا، اس نے تو مجھے 2 دن 3 دن ہوئے، ہفتہ ہوا ہوگا، مہینہ ہوا ہوگا، چلو 6 مہینے ہوئے، میں تو بچپن سے جانتا ہوں اپنے آپ کو، میرے اندر یہ ہے ہی نہیں جو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ یقین کریں آپ آزاد ہو جائیں گے. آپ کو کہیں سے ریجیکشن ہوئی، آپ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ ان لوگ نے ریجیکشن اس بیسس پہ کی ہے جو انہوں نے دیکھا آپ میں، جو ان کا ایک انالیسس تھا، لیکن آپ کو پتا ہے ان کا انالیسس غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسی چیز سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ چیز کر لیں. لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ آتی ہے، کرٹیسزم لینا. آپ کو میں پولیٹیشنز کی مثال دیتا ہوں، وہ کیوں کامیاب ہیں. زرداری جیسا بندہ، اس کو کیا نہیں کہا لوگوں نے، جانور بھی کہا اسے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ، لیکن وہ چل میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، برا بندہ ہے لیکن یہ ایک کوالٹی ہے. اوکے، اسی طرح عمران خان صاحب آپ دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں فیس کیا، یہودی ایجنٹ، کافر، مشرک، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا، وہ چل میں ہے. پوری کتاب لکھ دی ایک عورت نے، انہوں نے جواب دینا جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں سمجھا ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو ہے نا. ٹروتھ از لائک اے لائن، سیٹ اٹ فری، اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف. کبھی کبھی کر لیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ. قرآن سے دونوں مثالیں ملتی ہیں، جہاں حضرت یوسف نے مناسب سمجھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا وہاں کیا، جہاں مناسب نہیں سمجھا وہاں نہیں کیا. ٹھیک ہے، دونوں مثالیں ملتی ہیں. کہیں کہیں کرنا پڑتا ہے تو کر لیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی وائف کے ساتھ باہر گئے تو ایک صحابی نے، رات کا وقت تھا، انہیں دیکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیم بیک، ہی سیڈ کہ میری وائف تھی. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ معاذ اللہ میں آپ پہ شک کروں گا. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں تم نہیں کرو گے، لیکن تمہارے ساتھ جو شیطان ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے، جسٹیفائی بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی امیج کو، اپنی ریپوٹیشن کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، آپ فکر نہ کریں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں کچھ لکھا ہو. کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایک پہاڑ بھی کھڑا کر دے گا کوئی سامنے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ریموو کر دیں گے. ٹھیک ہے، دس از اللہ. تو اسلام ویسے ہی ہمیں اس چیز سے ریلیکس کر دیتا ہے. نمبر 1، دے ہینڈل کرٹیسزم وداؤٹ ڈینائل، بلیم، ایکسکیوزز اور اینگزائٹی. آپ بیرک اوباما کو دیکھیں، ٹرمپ کو دیکھیں، انہیں سامنے کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے آرام سے اس طرح اسمائل کر کر کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑا ریلیکس ہو کے آنسر کرتے ہیں، کبھی بھی وہ غصے نہیں ہوتے. وائی؟ بیکاز انہوں نے یہ چیز لرن کر لی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو نہیں ڈیل کریں گے تو ہم لیڈرز کس چیز کے. اوکے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ لوگ مطمئن بغیرت بن جائیں، جیسے وہ اسٹیٹ ڈرامے میں کہتا ہے کہ جس پہ افیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، یعنی کہ غیرت پروف. اسے ایک بندہ کہہ رہا ہے، تانے دے رہا ہے، ماں باپ تانے دے رہے ہیں، ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، آگے سے اسمائل کر رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ پازیٹیو کرٹیسزم کو لے لیں اور نیگیٹو کرٹیسزم کو بس چھوڑ دیں. نمبر 2، دے آر اوپن مائنڈیڈ.
بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اوپن مائنڈیڈ کیا ہوتا ہے. اوپن مائنڈیڈ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دیسی لبرل بن جائیں اور آپ کا مائنڈ اتنا اوپن ہو جائے کہ آپ کا دماغ بھی گر جائے آپ کے یہاں سے اسٹرکچر سے اور آپ کو پھر کچھ سوجے ہی نہ اور آپ عجیب و غریب باتیں کرنے لگیں. اوپن مائنڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اوپن ٹو آئیڈیاز اور یو ہیو اے لاٹ آف ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹینس فار پیپل. جیسے لاسٹ کلاس میں نے آپ کو ویلیوز کچھ بتائی تھیں. میں آپ کو ایک بڑی زبردست پوئم سے 3 لیسنز بتاتا ہوں. چائنیز کی ایک پوئم ہے, ٹیڈ ٹاک تھی یہ, وٹ واٹر ٹاٹ می, پانی نے مجھے کیا سکھایا. یہ ایک چائنیز پوئم ہے اور اس بندے نے ٹیڈ ٹاک دی اور بڑی زبردست ٹیڈ ٹاک تھی. وہ کہتا ہے کہ پانی نے مجھے 3 چیزیں سکھائیں. نمبر 1 ہیوملٹی. اس نے کہا کہ پانی ہمیشہ نیچے کو فلو کرتا ہے, اوپر سے بھی نیچے آتا ہے, یٹ اس کی ہیوملٹی کے باعث اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہیوملٹی کو سائڈ پہ کر دیں پھر بھی پانی پہ ہر چیز ڈپینڈنٹ. یعنی جتنا آپ ہمبل ہوتے جاتے ہیں لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اوپر لاتے ہیں. پودے پانی پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, ریفس پانی پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ہم پانی پہ ڈپینڈنٹ ہیں, فشز پانی پہ ڈپینڈنٹ ہیں, کتنی چیزیں پانی پہ ڈپینڈنٹ ہیں. لیکن پانی کبھی بھی اوپر نہیں جائے گا, پانی ہمیشہ نیچے کو فلو کرے گا اور چیزوں کو فلو کروائے گا. نمبر 2 دوسری چیز اس نے کہا میں نے پانی سے سیکھی ہے کمپوزر. پانی کبھی بھی رکے گا نہیں, پانی چلتا جائے گا. اگر راستے میں پہاڑ بھی آ گیا نا تو پانی پہاڑ کے سائڈ سے جگہ بنا کے نکل جائے گا. اس نے کہا اس چیز نے مجھے یہ سکھایا کہ آبسٹیکل سے لڑنا نہیں چاہیے, آبسٹیکل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, آبسٹیکل سے وے تھرو بنا کے نکل جانا چاہیے. اس طرح آپ بھی خوش رہیں گے اور وہ بھی آپ کو اتنا تنگ نہیں کریں گی پرابلمس. یہ ایک نیا پرسپیکٹیو ہے سائیکالوجی کا. ٹیڈ ٹاک ایک اور میں سن رہا تھا, اس میں ایک سائیکالوجسٹ تھی فیمیل, اس نے بتایا آکسفورڈ یونیورسٹی کی, اس نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے پرابلمس کے ساتھ لڑنا ہے تو ان سے دوستی کریں, پرابلم سے دوستی کریں, انہیں بیٹھ کے چائے پلائیں, ٹھیک ہے, ان کی خاطر کریں, ان سے لڑیں نہ, ان سے ٹگ آف وار نہ کریں, کیونکہ جتنی آپ ان سے ٹگ آف وار کریں گے اتنا وہ اسٹرانگ ہوتی جائیں گی وہ پرابلمس. اب اس کو تھوڑا سا سوچنا آپ کے کہنا کیا چاہ رہی ہے وہ, ٹھیک ہے. تو پانی کا یہی معاملہ ہے کہ پانی آبسٹیکل سے لڑتا نہیں ہے بلکہ راستہ بنا کے نکل جاتا ہے. تو اس نے یہاں سے یہ بتایا کہ اسی طرح بہت سے لوگ ہم سے کلیش کرتے ہیں لائف میں, ضروری نہیں ہم فائٹ بیک کریں, ضروری نہیں ہم کلیش بیک کریں ان سے, بلکہ اپنا راستہ بنا کے وہاں سے نکل جانا چاہیے. اور 3rd چیز اس نے کہا کہ پانی نے جو مجھے سکھائی ہے وہ اوپننیس. اگر آپ پانی کی طرف دیکھیں تو پانی ہورائزن پہ کبھی آپ دیکھیں تو پانی اوپن ہی اوپن ہے, اوپن ہی اوپن ہے, اوپن ہی اوپن ہے, پانی پانی آپ کو نظر آئے گا. اس نے کہا کہ وی شوڈ بی لائک واٹر, ہم میں اوپننیس ہونی چاہیے, ہمیں ایکسیپٹینس ہونی چاہیے, ہم میں دوسروں کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے. اسلام یہی کہتا ہے نا حسن ظن دو. اگر کوئی غصے ہے اس کے پیچھے 10 ریزنز ہو سکتی ہیں وہ کیوں غصے ہے. اگر کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اس کے پیچھے 10 ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اس وجہ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی نے آپ کو کوئی کڑوی بات کہہ دی ہے تو حسن ظن دے دیں کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آج برا ہوا ہوگا یا اس میں ویسی کڑواہٹ بہت ہے. رپلائی بیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نے بڑی کڑوی بات کی ہے اور یہ اور وہ, بس آپ حسن ظن دے دیں, آپ فری ہو جائیں گے اور اگلے پہ بھی امپریشن بہت زبردست آئے گا کہ اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا, اس کو میں اتنا کچھ کہہ گیا ہوں. تو آپ حسن ظن دیں, آپ سکون میں رہیں گے. آپ یقین کریں میں نے یہ چیز اڈاپٹ کی ہے اور مجھے لوگ بات میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ اتنی بڑی بات کہہ گیا آپ کو, اور میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا, کیونکہ میں تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم حسن ظن اور پازیٹیو ہوتا ہوں. شکر ہے اللہ کا, یہ اسلام نے یہ چیز سکھائی ہے. ہاں کبھی کبھی ہو جاتے ہیں نیگیٹو, لیکن یوزلی الحمدللہ آئی ٹرائی ٹو گیو دا بیسٹ حسن ظن دیٹ از دیئر. اوکے, یہ 3 چیزیں اس نے پانی سے لرن کی. تو نمبر 2 دے آر اوپن مائنڈیڈ, دے ایکسیپٹ وٹ ایور از کمنگ دیئر وے. لیکن اتنا اوپن مائنڈیڈ نہ ہو جانا کہ آپ کے پرنسپلز ہی کوئی نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے ہماری یوتھ ہے, وہ ایک شخص کو پسند کرتے ہیں, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو, پھر 5ویں کو. تو ان کے ایموشنز نا دے آر لائک اے فش, جیسے فش آؤٹ آف واٹر نہیں ہوتی, پھڑ پھڑاتی ہے, اس طرح ہمارے ایموشنز ہیں پھڑ پھڑانے والے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ابھی جبران ناصر ایک بندہ MNA کھڑا ہوا اور اس نے 2-4 اسپیچز کیا کی, ہماری یوتھ جو ہے وہ اتنا امپریس ہو گئی. مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کا بندہ ہے, لیکن جتنی میں نے اس کی اسپیچز سنی اچھی تھیں, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اتنا امپریس ہو جائیں کہ ہم کہیں یہی ہے, اور لوگ بھی ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے ایموشنز کو صحیح رکھنا چاہیے, بیلنس رکھنا چاہیے, اپنے ویو کو, اپنی پرسیپشن کو بیلنس بنانا چاہیے.
नंबर 3, दे आर गुड लिसनर्स. बहुत ही आला क्वालिटी है. इमोशनल इंटेलिजेंट लोग गुड लिसनर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री माइंड होता है. वो लोग जिनके पास फ्री माइंड नहीं है, जिनके माइंड में ही बहुत कुछ चल रहा है, अपनी टेंशन्स चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को अपने सर पे सवार किया हुआ है. हर बंदे की टेंशन उन्होंने अपने मोल ली हुई है और छोटी छोटी बातों को उन्होंने सर पे सवार किया हुआ है. तो फिर वो गुड लिसनर्स कहाँ से होंगे? ठीक है. बट इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, दे आर गुड लिसनर्स. Good listening requires a developed listening structure that separates the facts from interpretations, reactions and ends. जो good listeners होते हैं ना, वो judgment नहीं करते, ठीक है, रिएक्शन नहीं देते फौरन से, वो एंड तक बात सुनते हैं, एंड तक बात सुनते हैं. हमारा मामला क्या है कि हमसे कोई बात करने आए कि सर मैंने आपसे कोई बात करनी है, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि मुझ पे कोई क्रिटिसिज्म करने आया और हम डिफेंसिव पोजीशन में चले आते हैं. ऐसा है ना, फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं, जवाब देने की पोजीशन में आ जाते हैं. हम जरा यूं कॉलर सीधा कर लेते हैं, हाँ जी बताएं. अब जब हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है, इसका मतलब है कि हम पहले ही जजमेंट फॉर्म कर लिया हमने, हम रिएक्शन में आ गए. ठीक है, तो ये चीज़ जेब नहीं देती इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे को. वो एंड तक बात सुनता है, एंड तक बात सुनता है, फिर अपनी जजमेंट देता है कि ठीक है, चाहे उसके सामने कोई गांव वाला बैठा हुआ है, चाहे उसके सामने एचिसोनियन बैठा है, या उसके सामने लम्स का बैठा है, या उसके सामने अनपढ़ आदमी बैठा है, वो जजमेंट नहीं देता. दिस इज वेरी पावरफुल. दे आर गुड लिसनर्स. दे डोंट शुगर कोट द ट्रूथ. नंबर 4, वो ट्रूथ को शुगर कोट नहीं करते. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ही कड़वी बात करनी है. मिसाल के तौर पे आपको कोई नहीं पसंद तो ये नहीं कह देना जाके कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. शुगर कोट द ट्रूथ से मुराद है कि अगले को वो चीज़ बताओ जो उसे चाहिए. ठीक है, चीज़ों को मत छुपाओ, अमानत में ख़यानत ना करो. अगर आपका दोस्त है, आपको लग रहा है गलत राय दे रहा है, तो बताओ, शुगर कोट ना करो ट्रूथ को. कई बार ऐसा होता है हम दोस्तों को नहीं बताते क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हम कहते हैं इसको हर बात में सपोर्ट करना है, इसकी हर बात से एग्री करना है. नहीं, तो ना आप इतना ज़्यादा डिसएग्री करें, क्योंकि अगर आप बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो वो आपके पास बैठेगा ही नहीं. वो कहेगा इस बंदे के पास जब बैठो है हर बात को रद्द कर देता. ना आप इतना शुगर कोट करें कि वो कहे कि यार इसके पास तो कभी कुछ सुनने को मिला ही नहीं, इसने तो कभी मेरी कुछ करेक्शन की ही नहीं. ठीक है, बैलेंस्ड हो जाए. नंबर 5, दे अपोलोजाइज व्हेन दे आर रॉन्ग. वो माफ़ी मांगते हैं जब उनसे गलती हो. ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा माफ़ी नहीं. जहां आपकी गलती है वहां पे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, सॉरी कहने में कोई हर्ज नहीं है, सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी जस्ट बाय सेइंग सॉरी. लेकिन अगर सॉरी नहीं कहेंगे, अकड़ जाएंगे, तो फिर एक जंग शुरू हो जाएगी. और इसके साथ मैं एक और बात ऐड कर दूं जो एक और आर्टिकल में है कि गॉसिपिंग पुट्स देम ऑफ. इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, गॉसिपिंग पुट्स देम ऑफ. दे डोंट लाइक गॉसिपिंग. छोटी छोटी चीज़ें अगर कहीं डिस्कस हो रही हैं तो 5 मिनट बाद उनका दम घुटने लग जाता है. मिसाल के तौर पे फजूल बातें, फजूल डिस्कशंस, तो उन्हें गुस्सा चढ़ने लग जाता है कि क्या बातें हो रही हैं. ये भी इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे की निशानी है बहुत बड़ी. और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून. दे आर दोज जो कि आराज करते हैं, किससे? लग़्व से. लग़्व मीन्स गॉसिपिंग, फजूल किस्म की बातें, उनसे वो लोग आराज करते हैं, उनसे दूर भागते हैं. ये मोमिनून की निशानी. मुसलमान के दर्जे हैं ना, आपको पता होगा. मुसलमान, इससे ऊपर क्या है? मोमिन, यस, फिर फासिक, फिर मुनाफिक, फिर काफिर. ठीक है ना, ये दर्जात हैं. तो अब्द भी एक दर्जा है, वो मोमिन ही होता है जो अल्लाह का बंदा है. अब्द में और इंसान में क्या फ़र्क है? इशफाक अहमद से किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था अब्द वो है जो अल्लाह की माने और इंसान वो है जो अपनी माने. वो इंसान है और अब्द जो है वो अल्लाह की मानने वाला होता है. तो इस्लाम हमसे अबूदियत, अब्द बनाना चाहता है हमें कि हम अब्दुल्लाह हैं. जी, मुसलमान और मोमिन में ये फ़र्क है जो सूरह हुजरात में मेंशन है. अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ईमान ले आए हो लेकिन ईमान अभी तुम्हारे सीने के अंदर नहीं गया. तुम कुरान पढ़ते हो लेकिन कुरान तुम्हारे सीने के अंदर नहीं रचा अभी. क्योंकि बेडविन्स एहसान जुतलाया करते थे ना रसूल अल्लाह पे कि हम ईमान ले आए, अब हमारा ये काम करो, अब हमारा वो काम करो. तो अल्लाह कहते हैं कि इन्हें कहो कि ये एहसान ना जुतलाएं, हमारा इन पे एहसान है कि इन्हें हमें समझ दे दी. तो फ़र्क यही है कि मोमिन जो है वो कम्प्लीटली सबमिट कर चुका होता है
اور اس کا ورلڈ ویو ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جی رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اور مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اس کو سمجھ بوجھ ہے تھوڑی بہت, لیکن آبویسلی وہ کمپلیٹلی سبمٹ کیے ہوئے نہیں ہے. یہ فرق بہت اچھے انداز میں سورہ حجرات میں مینشنڈ ہے. جب سورہ حجرات کی ہم تفسیر کریں گے نا انشاءاللہ, تو اس میں مزید میں آپ کو یہ فرق ایکسپلین کروں گا مومن میں اور مسلمان میں جو ہے وہ کیا فرق ہے. اینی ہاؤ, ایموشنل انٹیلیجنس پہ آج ہماری جو ٹاک تھی, آپ لوگ اس میں مزید پڑھیں. ڈینیل گولمین کی بک ہے ایموشنل انٹیلیجنس, آپ لوگ پڑھیں اور آپ لوگ سیکھیں اور آپ لوگ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں فار بینگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ. مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو مائنڈ سائنسز کا خلاصہ بتاتا ہوں. مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ جس طرح مسلز گرو کرتے ہیں, مسلز کیسے گرو کرتے ہیں, ہم جم میں جاتے ہیں, ویٹ کو اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دن اٹھائیں گے کھلیاں پڑیں گی, 2 دن اٹھائیں گے کھلیاں پڑیں گی, درد ہوگا, تیسرے دن گیو اپ کر دیں گے کہ نہیں یار ٹو ڈیفیکلٹ, نہیں جانا. جاگنگ کریں گے, ٹھیک ہے, یہاں کھلیاں پڑ جائیں گی, پھر گیو اپ کر دیں گے. لیکن جو گیو اپ نہیں کرے گا وہ باڈی بنا لے گا بڑی زبردست, وہ اسمارٹ رہے گا, فٹ رہے گا, ٹھیک ہے, اس کو ڈیزیزز نہیں ہوں گی, اس کو سستی نہیں ہوگی, اس کی روٹین بیسٹ ہوگی. یہی معاملہ مائنڈ کے ساتھ ہے. مائنڈ سائنسز کا یہ خلاصہ ہے کہ مائنڈ کے بھی مسلز ہوتے ہیں جن کو نیورونز کہتے ہیں, وہ بھی ایکسرسائز سے گرو کرتے ہیں. ایکسرسائز سے کیسے گرو کرتے ہیں, ان کو ٹیچ کرنا پڑتا ہے. مائنڈ از لائک این اینیمل. جس طرح آپ ڈاگ کو ٹیم کرتے ہیں, آپ نے مائنڈ کو بھی ٹیم کرنا ہے. آپ نے مائنڈ کو سکھانا ہے کہ نہیں یہ چیز سوچو, یہ چیز نہ سوچو, ٹھیک ہے, اور آپ کر سکتے ہیں. ایک بار ریزسٹنس آئے گی, کھلیاں پڑیں گی, دوسری بار آئے گی, تیسری بار آئے گی, پھر آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے, پھر آپ بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے. آپ خود دیکھیں گے جو آپ آج ہیں 3 سال بعد آپ وہ نہیں ہوں گے, 2 سال بعد آپ وہ نہیں ہوں گے. جس چیز سے آج آپ ڈرتے ہیں 2 سال بعد آپ نہیں ڈریں گے, کیونکہ مائنڈ کو عادت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے مائنڈ سائنسز. اب ہم سورہ ملک کی طرف آتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا کیونکہ بیسکلی تو یہ قرآن کلاس ہے نا, یہ سکلز تو میں آپ سے ویسے ہی شیئر کرتا ہوں. 5 آیات پڑھ لیں تھی. سورہ ملک از ویری پاورفل سورہ آف دا قرآن, چیپٹر 67, پارہ نمبر 29. آپ لوگ ویسے میں انکریج کروں گا قرآن ساتھ لایا کریں, صرف کیری کیا کریں قرآن کو. قرآن ہے ہی بلیسنگ, ٹھیک ہے, قرآن میں بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے. اس کو صرف کیری کر لیا کریں اپنے ساتھ, یا چلیں اس طرح جیسے میں سیل فون میں لائیں اس طرح لے آئے کریں, بٹ اس کو سامنے رکھا کریں. ابن تیمیہ نے کہا کہ قرآن کو صرف دیکھنے سے خوشی ملتی ہے, پڑھنا تو دور کی بات, قرآن کو صرف دیکھنے سے خوشی ملتی ہے. اوکے, دس از قرآن. قرآن کی طرف دیکھا کریں, اس کے الفاظ کی طرف دیکھا کریں, جس طرح ابھی میں دیکھ رہا ہوں اور میں پڑھا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. And we have decorated the nearest sky with lamps and have made them devices to stone the devils, and we have prepared for them the punishment of hell. اللہ نے جو سٹارز کے ساتھ مزین کیا ہے اسکائی کو, اللہ تعالیٰ سٹارز کو توڑ کر شہاب ثاقب جسے ہم کہتے ہیں جنات کو مارتے ہیں, شیاطین کو. میں نے آپ کو 3 ٹائپس آف جن بتائے تھے. نمبر 1 شیپ شفٹرز, جو کوئی بھی شیپ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, انسان کی, کتے کی, سانپ کی, بلی کی, چڑیل, چھلاوا, کچھ بھی بن جاتے ہیں. برننگ سا فیس, جیسے ڈرونی شکلیں ہوتی ہیں, یہ اللہ نے انہیں کیپیبلٹی دی ہے کہ وہ شیپ شفٹرز ہوتے ہیں. یہ حدیث بتا رہا ہوں. نمبر 2 دوز ہو فلائی, جو آسمان میں ہر وقت اڑتے ہیں. یہ ہیں وہ جنات جو پہلے آسمان پہ جا کے باتیں سنتے ہیں اور سوت سیئرز اور میجیشنز کو آ کر بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 جو کوچ کرنے والے اور آباد ہونے والے ہیں, حدیث کے مطابق, جو کہیں جا کر آباد ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں, کہیں اور جا کے آباد ہو جاتے ہیں. اوکے, یہ 3 قسم کے یہ ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں. نمبر 3 مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ جن ہو, اب میں یہاں پہ کوئی گند پھیلا دوں تو وہ مائنڈ کرے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی رہائش ہے یہاں پہ. واش روم میں رہتے ہیں, یہ سنسان جگہوں پہ رہتے ہیں, یہ گندی قسم کی جگہوں پہ کوڑے, کیونکہ ان کی نیچر ایسی ہے, دس از ہاؤ دے آر کریٹڈ. اور ان کا کھانا گوبر اور بونز ہوتی ہیں, تو بونز کو نہیں کھانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نا کہ بونز کو چھوڑ دو, کیونکہ بونز جنات کی خوراک ہے, اور گوبر بھی جو ہے جنات کی خوراک ہے, ڈنگ جسے کہتے ہیں. تو یہ جنات کی دنیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو شہاب ثاقب مارتے ہیں کیونکہ وہ وہاں سے کوئی بات سن کے جا رہے ہوتے ہیں اور بتانے لگتے ہیں سوت سیئرز کو. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And for those who disbelieved in their Lord, there is punishment of Jahannam, and it is an evil end.
جب بھی جہنم کی آیات آتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تو غضب تو ہے، لیکن ان ریئل دس از دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں، پہلے سے وارن کر رہے ہیں کہ بچ جاؤ اس چیز سے جس چیز کا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم وہاں پہ نہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نا انصافی کر رہے ہیں یا نعوذ باللہ اللہ ایگوئسٹک ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا گاڈ ایگوئسٹک ہے؟ نعوذ باللہ. وائی ول ہی پٹ پیپل ان جہنم؟ اگر وہ نہیں مان رہے، گاڈ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو لیو دیم. تو میں نے کہا کہ یہ گاڈ ہیں، یہ کوئی پروفیسر نہیں ہے کہ پروفیسر سے ڈس ایگری کیا اور بس کہانی ختم ہو گئی، وہ اپنے گھر چلا گیا، تم اپنے گھر چلے گئے. گاڈ کی اینٹیٹی کو تو سمجھو نا، اور گاڈ اور اپنا ریلیشن شپ سمجھو. تم اللہ کی ملکیت ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ، اور تمہیں اللہ زبردستی لے جائیں گے جنت میں. کیسے زبردستی لے جائیں گے؟ بچے کو مار کے زبردستی پڑھاتے ہیں نا جس طرح، اس طرح اللہ تمہیں زبردستی لے جانا چاہتے ہیں جنت میں. تو یہ ایگو کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ یاد بھی کریں سورہ ملک، کیونکہ ہر رات سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے. When they will be thrown in it, they will hear a terrible sound from it and it will be boiling. جہنم کہاں ہے؟ صحیح حدیث کے مطابق جہنم ساتویں جو زمین ہے، سیونتھ ارتھ، سیونتھ لیئر آف دی ارتھ، وہ جہنم ہے اکارڈنگ ٹو صحیح حدیث. جہنم دنیا میں ہی ہے اور سیونتھ لیئر آف ارتھ جو ہے وہاں پہ جہنم ہے، ڈیپسٹ پورشن آف جو ارتھ ہے. سو دے ول بی تھرون ان اٹ، اور ایک ساؤنڈ آئے گا جیسے کھولتے ہوئے تیل میں آپ کچھ ڈالیں، پانی کا قطرہ ڈالیں تو کیسا ساؤنڈ آتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہوا، یا اچانک سے کوئی چیز ڈالیں تو وہ پھڑ پھڑاتی ہے. تو اسی طرح جہنم جو ہے پھڑ پھڑائے گی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتہا الم یأتکم نذیر، سیمنگ ایز اف اٹ ول برسٹ آؤٹ آف فیوری، غضب کے ساتھ. اب دیکھیں جنت اور جہنم کا قرآن میں بڑا ڈائریکٹ ذکر ہے. تو یہ صوفیزم کی یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے نا کہ جہنم کی آگ سے جنت کو بجھا دوں، جنت کی نہروں سے جہنم کو مٹا دوں یا بجھا دوں، کچھ اس طرح ہے. دیٹ از کمپلیٹلی فلاڈ، دیٹ از رانگ. آپ کو کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ لالچ میں چیز نہیں کرنی چاہیے، جنت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، عشق میں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہ چیز قرآن حدیث سے کہیں پروون نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو جنت سے ایسوسیٹ کیا کہ سبحان اللہ پڑھو گے جنت میں درخت لگ جائے گا، سبحان اللہ بھی حمدی کہو گے یہ ریوارڈ ہے، لڑائی چھوڑ دو جنت میں گارنٹی دیتا ہوں، تم یہ کر لو جنت میں گارنٹی دیتا ہوں، تم وہ کر لو جنت میں گارنٹی. تو کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ جنت اور جہنم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے؟ تو یہ ٹوٹلی فلاڈ کانسیپٹ ہے، صوفیزم کا کانسیپٹ ہے. شاید آپ کی کبھی ڈسکشن ہو، آپ کو یہ بات سننے کو ملے کہ لالچ میں نہ کرو بلکہ عشق میں کرو. ٹھیک ہے عشق ایک حد تک پریکٹیکل ہے، لیکن لالچ بھی ضروری ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کچھ لوگ کو ریوارڈ اور پنشمنٹ سے بات سمجھ میں آتی ہے. سو نیور ڈینائی دیز تھنگس. جہنم بھی ریئل ہے، جنت بھی ریئل ہے، اللہ کی کریشن ہے، دونوں اللہ کی کریشن ہے. اور موت بھی اللہ کی کریشن ہے، اور قیامت والے دن اللہ موت کو مینڈے کی شکل میں لائیں گے اور ذبح کر دیں گے، اور اس کے بعد ڈیتھ نہیں آئے گی. کچھ لوگ یہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو ہمیشہ از واٹ؟ ہمیشہ ایک ورڈ ہے جو دنیا میں ہمیں پتہ ہے، کیونکہ دنیا میں وی آر باؤنڈ بائی اسپیس ٹائم اینڈ میٹر. جنت میں اسپیس ٹائم میٹر نہیں ہے، جنت ایک الگ کریشن ہے، وہاں ٹائم ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ یہ ٹرمینالوجی نہیں ہوگی ہمیشہ، کل، پرسوں، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، تمہاری کتنی عمر ہے. وہاں پہ ایک الگ ہی ٹرمینالوجی، وہاں پہ آپ کے مائنڈ میں آئے گا نہیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈسکشن یہیں سے ختم ہو جاتی ہے. قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. ان سے سوال ہوگا had no warner come to you? They will say yes, a warner had come to us but we had rejected and said Allah has not revealed anything, you are only in great error. ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مرسیفل ہیں. ابو لہب جیسے لوگ کو یہ آیات سنائی جا رہی کہ ابو لہب اور ابو جہل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل کو تم سے پوچھا جائے گا جب تم جہنم میں جاؤ گے کہ کیا کوئی وارنر نہیں آیا تھا، تو تم لوگ خود ایکسیپٹ کرو گے کہ یس ایک وارنر آیا تھا لیکن ہم نے اس کا مذاق اڑایا اور ہم نے اس کی باتوں کو جھٹلا دیا. اب سب سے بڑا وارنر پتہ ہے کیا؟ آپ کے گھر میں قرآن مجید. کل کو آپ سے سوال ہوگا کہ کیا قرآن کی کاپی موجود تھی گھر میں کہ نہیں تھی؟ بس
یہ سوال کافی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, یقین کریں, اس کے بعد جواب ہی کوئی نہیں ہوگا, آپ پکڑے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر تمہارے گھر میں قرآن کی کاپی موجود تھی تو دس از اٹ, اب تم سارے سوالوں کے جواب دو جو تم سے ہوں گے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. کوشچن جب ہو جاتا ہے کہ کیا نہیں کوئی آیا تھا, تو کہیں گے بالکل آیا تھا, لیکن ہم نے کہا کہ تم تو فارغ سے آدمی ہو. جی, ان کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کا پھر قیامت والے دن جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا, اللہ تعالیٰ جسٹس کریں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان سے کوئی سوال ہوگا, وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ جہنم کی طرف جو ہے وہ چھلانگ لگا دو, تو جو لگا دے گا وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوگا. اس طرح کی ایک حدیث ملتی ہے, لیکن اللہ ان کا قیامت والے دن ایک ٹیسٹ لیں گے جسٹس کے ساتھ. تو یہ اللہ نوز بیسٹ کہ کس کو پیغام پہنچا ہے, کس کو نہیں پہنچا ہے. لیکن جس کو پہنچا ہے اس کے پاس کوئی جواز نہیں. اگر اس کے گھر میں قرآن موجود ہے تو دس از انف. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, and they will say, had we been listening or understanding, we would not have been among the people of the hell. وہ ایکنالج کریں گے, ان کا ریگریٹ ہوگا, وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے سنی ہوتی ان لوگ کی بات تو آج ہم ہیل فائر میں نہ ہوتے. ایک اور ریگریٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ریگریٹ کریں گے کہ کاش ہم نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا دنیا میں, کیونکہ اس نے ہماری آخرت برباد کر دی کمپلیٹلی. تو دوست بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی آج کی دنیا میں. آج ہم فٹ سال میچ کرا رہے ہیں, اس کے بعد فٹ سال میچ ہے, کیوں؟ اسی لیے کہ اچھے دوست بنے یوتھ کے. ٹھیک ہے, ان لوگ سے جان چھوٹے جو مطلب کہ غلط قسم کی کمپنی ہے, آپ کو اچھی کمپنی ملے, رائٹیس کمپنی ملے, کیونکہ آج کا دور فتنے والا دور ہے. اچھی کمپنی میں رہیں گے تو بچ جائیں گے, نہیں رہیں گے تو برباد ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ اپرچونٹیز بہت ہیں گناہ کی. تو ان کا یہ ریگریٹ اللہ نے بتایا. اور ایک اور ریگریٹ ہے قرآن میں, سورہ مدثر ہے غالباً, چیپٹر 74 ورس 39, کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ہو, تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ بھی ایک ریگریٹ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز بھی بہت سیریس چیز ہے. ایک اور ریگریٹ ہے, قیامت والے دن اللہ کا عرش جب لایا جائے گا, 8 فرشتے اٹھا کر لائیں گے, تو سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے سوائے ظاہر ہے منافقین کے, فاسقوں کے. تو وہ خود پوچھیں گے کہ ہم کیوں نہیں گر پا رہے, تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تم دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے, لہٰذا آپ قیامت والے دن بھی نہیں کر رہے. تو یہی چیز ہے. ٹھیک ہے, جو جس طرح زندگی گزارے گا اس کے سامنے آ جائے گا. جس کو موت آ رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے, کلمہ نصیب ہونا آسان چیز ہے؟ نہیں. کلمہ اسی کو نصیب ہوگا جس کے زبان پہ وہ ورد تھا اور جس نے اس کے مطابق لائف گزاری. لیکن میں اللہ کی مرضی کو نہیں کرتا یہاں پہ لمیٹڈ. ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ بھی کلمہ جاری کر دے, کیونکہ اللہ کی مرضی کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے. بٹ رول یہی ہے کہ جس نے اس طرح لائف گزاری ہے اسی کو کلمہ نصیب ہوگا. نیکسٹ آیا, فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اگر آپ قرآن کی ورسز کا سیکوینس دیکھیں نا, تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ بہت ہی پرفیکٹلی کسی نے ایوری تھنگ از پٹ ان اے پرفیکٹ سیکوینس. جیسے پیچھے ایک تھیم چل رہی ہے اور اس کے بعد مین بات آئی ہے. تھیم کیا چل رہی ہے؟ جہنم. جہنم کا ذکر ہو رہا ہے. اینڈ thus they will confess their sin, so away with the people of the hell. اللہ کہتے ہیں کہ وہ خود کنفیس کر لیں گے. اور جہنم کی اللہ تعالیٰ نے تلخیوں کا بتایا, اور پھر مین تھیم کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. Surely for those who have awe of their Lord without seeing him, there is forgiveness and a big reward. جہنم کی بات ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ مجھ سے ڈر جاؤ. جو بھی مجھ سے ڈرتا ہے وداؤٹ سینگ می, ان کے لیے اجر عظیم ہے. اجر عظیم کیا ہے؟ کہ جہنم سے جو پیچھے میں نے تمہیں چیز بتائی ہے اس سے تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا, اور تمہارے لیے جنت میں بہت سی جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی. جنات النعیم, جنت کو کہا گیا نا, نعمتوں والی جنت. اور ان کے لیے مغفرت ہے میری, میں انہیں معاف کر دوں گا. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا. دن رات گناہ ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں مغفرت کر دوں گا, لیکن شرط یہ کہ تم اس رب سے ڈرو جس کو تم نہیں دیکھتے. اگلی آیا پہ بس بات ختم کرتے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. چاہے تم بات مخفی کرو, سیکرٹ کرو یا الاؤڈ کرو, He knows well what lies in the hearts. دیکھیں پچھلی تھیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ چونکہ وہ رب کو تم نہیں دیکھ رہے, لیکن اس کے باوجود وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا,
لیکن وہ پھر بھی ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے مطابق. ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات ہے فزیکل، وہ عرش کے اوپر مستوی ہیں جیسے ان کی شان کو لائق ہے. وہ پہلے آسمان پہ بھی آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیسے سماتے ہیں، واللہ عالم. امام مالک نے کہا کہ جو شخص یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے نیچے کیسے آتے ہیں، عرش پہ مستوی کیسے ہیں اور پہلے آسمان میں کیسے سماتے ہیں، یہ ایک بدعت والا سوال ہے. اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے. انسان کی عقل جتنی ہے انسان اپنی اوقات میں رہے اور اس سے زیادہ بات نہ سوچیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے تم آہستہ بات کرو، چاہے تم کھل کے بات کرو، اسے سب پتہ ہے. یہ بھی پیچھے سے ریلیٹڈ ہے. جہنم کی وارننگ ہے، پھر اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور اپنی پاور بتا رہے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی بات چھپی نہیں ہے تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کو نہیں پتا جس نے تمہیں تخلیق کیا؟ یہ ان لوگ کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ واہ اسلام. اسلام اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اللہ کو پتہ ہے ہمارے لیے کیا بیسٹ ہے. میں ایک جگہ تھا، وہاں پہ بڑے اچھے اسکالر تھے. انہوں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، ایک لڑکی تھی اسے جواب دیا. شی سیڈ کہ وائی حجاب، وائی شوڈ بی کور، ہم کیوں کور کریں؟ آپ مردوں کو کہیں نا کہ وہ نظریں جھکائیں، ہم جو مرضی پہنتی پھریں. اور وہ اسٹوڈنٹ تھی اے لیول کی. تو انہوں نے بڑے پیار سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹی اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی سائیکولوجیکل نیڈس بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یو شوڈ کور، اس لیے یو شوڈ کور. یہ اس کا آنسر ہے، سمپل. اسی طرح مین کو اللہ نے بنایا، مین کا بھی پتہ ہے، اللہ نے انہیں کہا لوور یور گیز. پہلے مین کو کہا اللہ نے، پھر عورتوں کو کہا لوور یور گیز. تو بیلنس ہوگا نا. یہ تو امبیلنس ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں کو اکٹھے کر دو کو ایجوکیشن میں، اور انہیں کہو جو مرضی پہنو، اور انہیں کہو کہ ہائی فائیوز بھی کرو اور کندھے پہ ہاتھ بھی رکھو اور سب کچھ کرو، اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت فیمیلز میں رہتا ہوں اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ پتہ نہیں حجاب 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 کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیں، کیونکہ دس از اے پرابلم. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ان نیچرل چیز ہے اور اس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان نیچرل ہے. ایون یو ایس اے، وہاں آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے وومن کی. یہاں آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے کو ایجوکیشن کیا یونیورسٹیز کا بیڑا گرک ہو گیا. اسکینڈلز، ہارٹ بریکس، ٹھیک ہے، عشق مشوقی، اور پھر وہ ٹینشن ہی بن جاتی. آکسفورڈ یونیورسٹی کون ہی ہے پتہ آپ کو؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کون ہی ہے جو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی ہے، وہ کون ہی ہے. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الگ ہی دنیا جو ہے وہ چل جاتی ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا، مجھے نہیں پتا تمہیں کیا چاہیے. اس آیت کو آپ آج لے کر جائیں، یہ آپ کا ٹیک اوے ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام صرف گیونگ اوے ہے، ٹیکنگ کچھ بھی نہیں ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں اسکول میں بھی کہ اسلام نے دیا ہی ہے، لیا تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ سے اسلام نے آپ کو اتنی سی تکلیف دے دی ہے کہ صبح فجر پہ اٹھ جاؤ، نیند کو چھوڑ دو، تو وہ دے رہا ہے آپ کو، لے کچھ نہیں رہا. آپ کی نیند نہیں لے رہا، بلکہ آپ کو روٹین آپ کی سیٹ کر رہا ہے، آپ کی ہیلتھ سیٹ کر رہا ہے، آپ کی دن میں برکت لا رہا ہے، آپ کے دن میں اللہ کی پروٹیکشن لا رہا ہے، بڑا کچھ لا رہا ہے. اگر آپ کو اسلام نے اتنی تکلیف دے دی ہے کہ پردہ کر لو، ٹھیک ہے، حجاب کر لو، اپنے آپ کو کور کر لو. اس میں اختلاف ہے فیس نقاب میں اور حجاب میں، یہ تو علماء میں ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے، اس کے بارے میں اتنی سختی اچھی نہیں ہے، دونوں ویوز ہیں. تو بہرحال لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اپنے ہیئرز کو انکور کرو، یہ کوئی اسکالر نہیں کہتا سوائے غامدی صاحب کے، ان کا ایک الگ ہی اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن سارے کے سارے اس بات کے قائل ہیں کہ ہیئر کور. تو اتنی اگر دقت دے دی آپ کو اسلام نے، تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کی ہی پروٹیکشن ہے، آپ کی ہی عزت ہے، آپ کو اچھی نظروں سے دیکھا جائے گا، پہچانا جائے گا، آپ کی رسپیکٹ ہوگی ایک جگہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ اتنا نیگلیجنس ہے. اور جب میں بات کہہ رہا ہوں اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم اینٹی وومن، میں بوائز بردرس کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہم بال کھلے چھوڑنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، گناہ ہے. آپ کو پتا ہے گناہ ہے، عورت کے بال کھلے گناہ ہے، سوال ہوگا، سوال نان محرم کے سامنے. اتنی سیریس چیز ہے اور اس کو کتنی نیگلیجنس ہے.
آپ یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں، اتنی نیگلیجنس پائی جاتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بھی سسٹرز کو، اپنے خواتین کو یہ بات پیار سے سمجھانی چاہیے، کیونکہ جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ آج کی کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.